الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک دنیا میں رہ کر اپنا جنت والا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی فضیلت والی اچھی بات سنائی جائے اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملائے گا میں اس کو تحفے دوں گا۔ تو کوئی بھی نہ آیا، تو جو ایک غریب بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اس نے کہا حضرت میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دوں گا، لیکن میں غریب ہوں، میرے علاوہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، میں کماتا ہوں تو گھر چلتا ہے۔ اگر آپ 6 مہینے کے لیے، چونکہ چلہ بھی 6 مہینے کا تھا، 6 مہینے کے لیے میرے گھر کا خرچہ آپ اگر برداشت کرتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ بھی کون سے تھے، ان کا نام بھی بتاتا چلوں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ جو 6 مہینے کے چلے پر چلا گیا، 6 مہینے گزرے تو واپس آ گیا، کہا حضرت تھوڑا مسئلہ ہو گیا، زبر زیر آگے پیچھے ہو گئی، مجھے مزید 6 ماہ کی مہلت دی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مزید اس کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی، کرتے کرتے 1 سال پورا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا، کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، میں کوئی چلہ کاٹنے والا نہیں، میں تو غریب تھا، میں نے کہا چلو سال کا راشن یہاں سے نکل جائے گا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اب وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو پہلے وزیر سے پوچھا کہ بتائیں اس کا کیا کریں۔ پہلے وزیر نے کہا حضرت اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی، بادشاہ کو جھوٹ بولا، بادشاہ کو دھوکہ دیا، لہٰذا اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا کہ بتائیں اس کا کیا کریں۔ اس نے کہا اس کی گردن نہ کاٹی جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں، اور عبرت بن جائے کہ کوئی بادشاہ کے سامنے دوبارہ اس طرح کی گستاخی نہ کرے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ ایاز بتاؤ کہ اس کا کیا کریں۔ انہوں نے کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، اگر 1 سال کے لیے انہوں نے آپ کے مال غنیمت میں سے کچھ لے لیا تو کون سی آپ کی بادشاہت میں فرق آ گئی، کون سا آپ کے مال میں کمی ہو گئی، معاف کر دیں بیچارہ غریب ہے۔ وہ جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے دوسرے کے جواب پر بھی یہی کہا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور جب احمد ایاز نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے پہلے اس بزرگ کو بلایا اور کہا کہ آپ بتائیں اب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے نے کہا اس کی گردن کاٹ دو، آپ نے کہا صحیح کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، آپ نے کہا صحیح کہہ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا اس کو معاف کر دیا جائے، آپ نے کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اصل میں جس نے کہا تھا نا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کے جو خاندان ہے، اس کے جو باپ دادا تھے نا وہ کسائی تھے، اس نے اپنا نسب ظاہر کیا، چونکہ اس کا نسب جو تھا، اس کے جو خاندان تھے وہ کسائی تھے، تو اس نے اپنے خاندان کی نشانی ظاہر کی۔ دوسرے نے کہا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، وہ خاندانی ان کے جو باپ دادا تھے وہ بادشاہوں کی کتوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنا نسب ظاہر کیا، اپنا خاندان ظاہر کیا کہ میرا خاندان ایسا تھا۔ جو احمد ایاز ہے یہ ہے سید کربلا میں گھر بھی لٹا دیتے ہیں مگر اف نہیں کرتے۔ تو یہ سید ہیں، انہوں نے اپنا نسب ظاہر کیا کہ ہم معاف کرنے والے ہیں۔ تو محمود غزنوی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جو احمد ایاز ہے یہ سید ہے۔ اب احمد ایاز سید تھے، محمود غزنوی کو جب پتہ لگا تو وہ رونے لگ گئے،
اور کہا کہ اگر قیامت کے دن حضور پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ محمود غزنوی تو میری امت میں تو میری اولاد سے کام لیتا رہا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب احمد ایاز نے کہا اچھا، ان بزرگ سے کہا کہ آپ نے میرا تو راز کھول دیا، اب میں آپ کا بھی راز چھپاؤں گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا محمود غزنوی سے کہ حضرت جس خضر علیہ السلام سے آپ ملاقات کرنا چاہتے تھے یہ بزرگ وہی خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک سبق بھی حاصل ہوا کہ یہ جو شخص ہوتا ہے نا وہ اپنے پورے گھرانے پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح کے ہم ہوں گے، ہمارا رویہ ہوگا، لوگ ہمارے باپ دادا کے بارے میں ویسے تاثرات لیں گے کہ اس کے باپ دادا ایسے ہوں گے۔ کوئی اگر نمازی ہوگا تو ہمارے ذہن میں اگر اس کے باپ دادا نمازی ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اگر کوئی روڈ پہ کھڑا ہو کے گالیاں دے رہا ہوگا تو لوگ بولیں گے اس کو گھر سے یہی جو ہے نا تربیت ملی، اس کے باپ بھی گالیاں دیتا ہوگا، اس کا بھائی بھی گالیاں دیتا ہوگا، یہ تو خاندانی گالیاں دیتے ہوں گے۔ تو ایک شخص اپنے پورے خاندان پر دلالت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح کے رویے نہ اختیار کریں کہ لوگ ہمارے خاندان کے بارے میں انگلی اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔